قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لَقَتْلَ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سب سے پہلے میں تمام علماء کرام، معظمین، منتظمین اور تمام انجمن کے سربراہ، کمیٹی اور امام بارگاہ کے ذمہ دار حضرات جو تشریف لائے ہیں اور ہمارے علماء کرام کے ساتھ میں یہ شرف حاصل فرما رہے ہیں کہ ایک ساتھ مل کر پیغام حسینی اور مقصد حسینی کے بارے میں کچھ نکات یا کچھ باتیں یا ضروری ہدایات کو پیش نظر رکھ کے ہم اور آپ ذمہ داری کے طور پر لاہیہ عمل میں لے کر آئے۔ بہت ساری باتیں ہوئی، بہت ساری گفتگو ہوئی اور میرے پاس 3 یا 4 منٹ ہیں۔ ان 3-4 منٹ میں 2-3 نکتے آپ کی خدمت میں خود کو پہلے بعمل سمجھتے ہوئے اور ایک ذمہ داری کے ساتھ اور آپ کی خدمت میں بعنوان معروضات اور معروضہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ متاسفانہ ہمارے یہاں جیسے ہی ایام اعزا کا سلسلہ شروع ہوگا پورے سال ہم متحد ہوتے ہیں، ایک جگہ ہوتے ہیں، اس کی شادی میں، اس کی شادی میں، اس کے نکاح میں، اس کے نکاح میں، لیکن جیسے ہی محرم کی پہلی تاریخ شروع ہوئی یا آئی تو ہمارے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ میری انجمن تیری انجمن، میرا ذاکر تیرا ذاکر، میرا مولوی تیرا مولوی، میرا امام بارگاہ تیرا امام بارگاہ، میری مجلس تجھ سے بہتر ہے، تیری مجلس اس سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے گا، چاہے علماء ہوں اور چاہے مومنین ہوں، ذمہ دار ہوں، اگر صرف انجمن ہی کی بات کی جائے تو انجمن بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اختلاف کریں۔ انجمن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انجمن جب ماتم کر کے تھک جائے تو دوسرے انجمن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحریک امام حسین کو ادامہ دے۔ اس دوسری انجمن کی ذمہ داری ہے کہ جو انجمن تھک کر بیٹھی ہے اس انجمن کے ذریعے جو اصل مقصد حسینی ہے، جو تحریک مقصد حسینی ہے، جو ہدف ہے اصل مقصد حسینی کا، اس کو آگے بڑھائے۔ یہ انجمن کی ذمہ داری ہے۔ اختلاف ذمہ داری ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اختلاف نہ کیا جائے، اور اتحاد کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت وہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، لہذا اتحاد سے بنے۔ دوسری ذمہ داری ہم علماء کی ہے کہ ہم منبر سے صرف فضائل اہل بیت بیان کریں، کوئی سیاسی گفتگو نہ کریں، پولیٹکس گفتگو نہ کریں، پولیٹیشن نہ بنے۔ ہر انسان بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ذاکر صاحب آئے، مولانا صاحب آئے اور پوری مجلس انہوں نے سیاست کے اوپر پڑھ دی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جس مرحوم کے لیے مولانا صاحب کو بلایا تھا ان کا نام ذکر تک نہیں آیا، وہ اپنی پوری سیاست کے اوپر مجلس پڑھے اور نکل گئے۔ یہ ذمہ داری علماء کی ہے، کیونکہ منبر صرف اہل بیت کے فضائل کے لیے بنا ہے۔ اپنی ذاتی خیالات، اپنے ذاتی مفادات، ہمارے اور آپ کی لڑائیاں، ہمارے اور آپ کے جھگڑے، ہمارے اور آپ کی فساد، یہ چلتے رہیں گے، مگر منبر کا ایک مقصد ہے، وہ ہے مقصد حسینی کو بیان کیا جائے۔ اصل حسینی مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ روزہ اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، حج اپنی جگہ۔ دیکھیں کربلا میں نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، متدین بھی ہے، اور باقاعدہ جمعہ پڑھا کے تاریخ پیش نظر آپ کی خدمت میں ہے۔ میں جسارت کر رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں بڑے بڑے مسلمان، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، لیکن اصل تشریح مقصد حسین اور اصل تشریح شریعت بتانے والا اور سمجھانے والا نہیں ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ منبر پر ہم ہرگز سیاسی بحث نہ کریں، اور اگر سیاسی بحث کرنا ہے تو ہم اپنے اس لباس کو اتار کر دوسرے میدان میں آئے، پولیٹیشن آئے، ایکٹیو بنے، ایملیز بنے۔ یہ دوسری ہماری طرف ذمہ داری ہے۔ اور تیسری اور آخری ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی بھی مجلس چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ شروع تقاریر میں قبلہ محترم محسن صاحب قبلہ نے، ہمارے استاد بزرگوار ہیں، نشاندہی فرمائی کہ جس مجلس کو ہم یا انجمنیں یا علماء یا ذاکرین چھوٹی سمجھتے ہیں، شاید اہل بیت کی نظر میں وہی بڑی مجلس ہو۔ مجمع معیار نہیں ہے۔ اگر آپ بحث کربلا کی اگر یہ دیکھیں کربلا کے میدان میں تمام انجمنیں غور سے سنیں، علماء سے میں مخاطب نہیں ہوں، مجھ سے بہتر افاضل علماء ہیں، انجمن
ساری جو باتیں ہوتی ہیں ان کے پیش نظر کربلا میں مجمع ہے. اگر دیکھا ہی جائے کہ حق بھیڑ کی وجہ سے ہے تو حق دوسری طرف ہونا چاہیے. 9 لاکھ کا لشکر ہے, 7 لاکھ کا لشکر ہے, 8 لاکھ کا لشکر ہے, جتنا بھی بڑا سب سے بالآخر 72 سے زیادہ ہے تو حق ادھر ہونا چاہیے. لہذا حق کی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بھیڑ جہاں ہوگی مجمع زیادہ ہوگا. ہمارے اندر بھی بہت سارے لوگوں میں چھوٹی مجلس ہے, بڑی مجلس ہے, یہاں پہ چھوٹا تبرک ہے, وہاں پہ بڑا تبرک ہے, یہاں پر یہ ہے, وہاں پر یہ ہے. لہذا ہم ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں. کمپٹیشن جو سب سے بڑا آیا ہے, میری ہی مجلس سب سے اوپر ہے, میرا ہی ذاکر سب سے بڑا ہے, میں بس میری وجہ سے. یاد رکھیے گا عزاداری نہ تمہاری محتاج ہے نہ میری محتاج ہے. یہ عزاداری آج بھی اسی طریقے سے ہے اور کل بھی اسی طریقے سے چلتی رہے گی. اور یاد رکھیے گا اگر ہم اور آپ اس عزاداری کو نہیں کریں گے تو اللہ ان پہاڑ اور پتھروں سے عزاداری کروائے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. اِنَّا لَقَتَلَ الْحُسَيْنِ حرارت فی قلوب المؤمنین. مومن کوئی بھی ہو سکتا ہے, مومن کافر کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے, مومن کسی بھی اقوام کا ہو سکتا ہے. لہذا ضروری نہیں ہے امام حسین کا ماننے والا کسی بھی عزاداری کے مفہوم کو سمجھے. لہذا میرا آخری جملہ آپ تمام کے نظر یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہم اس کی نسل سے ہیں اور ہم نے اس کے بارے میں عرفان حاصل کیا ہے, ہم نے کربلا کو سمجھا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو کربلا کا اصل پیغام پہنچائیں کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا. ولایت کی تشریح کریں, ائمہ طاہرین کے فضائل کے بیان کریں, اپنی ذاتیات کے اوپر آ کر وہ گھر تک محدود رکھیں. عزاداری سے ٹکراؤ کرنا اور اپنی ذاتیات کو عزاداری پر متحمل کرنا کہیں نہ کہیں یہ ہمارا اور آپ کا یہ انکساری نہیں بلکہ یہ ظلم ہوگا عزاداری کے اوپر کہ ہم نے جو کمپٹیشن کیا اور اپنی ذاتیات کو منبر سے بیان کیا تو در واقع ہم نے مقصد حسینی کو فوت کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.